سال کے بعد قربانی آتی ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو کوئی شخص جانور ذبح کرتا ہے اللہ کے راستے میں، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ملے گا؟ فرمایا کہ قربانی کے جانور کے اوپر جتنے بال ہیں اتنی نیکیاں اللہ عطا کرتے ہیں۔ تو دوبارہ سوال کیا ایک صحابی نے، یا رسول اللہ جو اون ہے، بکروں کے اوپر تو بال ہیں اور جو دمبا ہے اس کے اوپر اون ہوتی ہے، وہ تو بہت گھنی ہوتی ہے۔ فرمایا اس کے حساب سے اون بھی جتنے بال اون کے ہوں گے اتنی اللہ نیکیاں عطا کریں گے۔ اب یہ سال کے بعد قربانی آتی ہے، سال کے بعد اب جب قربانی آتی ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ بیٹا آپ تھوڑا سا آگے ہو، ٹیک نہیں لگا کے کرتے ہیں۔ جب قربانی آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سال کے بعد آنی ہے۔ اگر ایک شخص 20 روپے کی روز سگریٹیں پیتا ہے تو 600 روپیہ مہینہ، آج کل تو 20 کی نہیں آتی، میرا خیال کم سے کم ڈبی کتنے کی ہے بھائی سگریٹ پینے والے بتاؤ؟ کیوں جی سگریٹ کوئی نہیں پیندا؟ 35-40 کی آتی، 40 کی اگر آتی ہوگی، 40 کی ایک ڈبی روز بندہ پی لیتا ہے تو 4 × 12 تو 12 144 14,400 روپے کی آپ نے سگریٹیں سال میں پی لی۔ اور اگر کوئی پان کھاتا ہے تو پان اس وقت پان بھی 40 روپے کا، 30-40 روپے کا، تو اس کے بھی اتنے پیسے بن گئے۔ پان اور سگریٹ کے اوپر ہم سال کے 14,000 روپے خرچ کرتے ہیں، اور قربانی کا ایک حصہ جو ہے وہ 12-13 ہزار روپے کا ہے۔ تو جب 12-13 ہزار روپے کی باری آتی ہے تو ہم لوگ مول صاحب کے پاس جاتے ہیں اتنا سا منہ لے کر کے، اتنا سا بڑی پریشانی والا۔ مول صاحب پوچھتے ہیں حاج صاحب خیر تو ہے؟ کہندے بڑی پریشانی آ، ایک مسئلہ پوچھنا ہوا۔ ہاں جی پوچھو جی مسئلہ۔ میں مقروض بڑا ہوا تے قربانی آئی ہے تو دسو کی کریے؟ مول صاحب وہ چہرہ دیکھ کے کہندے اچھا بھائی نہ کریے۔ سال کے بعد قربانی آتی ہے۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے فیصل آباد میں تو ایسے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بھئی آپ نے قربانی کرنی ہے، وہ کہتے ہیں بڑے گھر کریں گے۔ بڑا گھر کیا ہے؟ جہاں ماں باپ رہتے ہیں۔ اب ماں باپ کے 4 بیٹے ہیں، چاروں الگ الگ گھروں میں رہتے ہیں، 2 ساتھ ہیں، 2 الگ رہتے ہیں، تو قربانی بڑے گھر ہونی ہے، ابا ہی نے کرنی۔ بس ساڈے جی یہی رواج ہوا۔ موبائل کلے کلے کو 20-20 25-25 30 ہزار دا، موٹر سائیکل کلے کلے دے کول ہے۔ لیکن قربانی جب آتی ہے تو پھر پریشانی آتی ہے کہ سال کے بعد قربانی آتی ہے، ہمارا کیا بنے گا؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی موقع پہ نہیں بلایا۔ ہاں اگر کوئی بندہ مجبور ہے، واقعتاً ہی اس کے پاس وسائل بالکل بھی نہیں ہے، بالکل وسائل بھی نہیں ہے، جب بھی میں مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں حفظ کیا، ہمارے استاد جی قاری نذیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی اہلیہ محترمہ ہمیں بڑی خدمت کرتی تھی، تو انہوں نے گھر کے اندر جس طرح یہ مدرسہ ہے تو انہوں نے نا کاپیاں، کتابیں، پینسلیں، ربڑ اس طرح کی چیزیں رکھی ہوتی تھیں۔ تو بچوں کو یہ چیزیں وہ جنہوں نے بچوں نے لینی ہوتی تھی ان کو دیتی تھی اماں جی۔ تو اس وقت یہ سن 80 کے قریب کی بات ہے، 80 سے بھی پہلے کی، 75 کے بعد کی۔ تو اماں جی وہ روز کے 2-4 آنے الگ سے گلے میں ڈال دیتی تھی کہ یہ میں نے قربانی کا حصہ ڈالا ہے۔ اس وقت بکرا 150 کا، 120 کا، 125 کا، 100 کے قریب بکرا آتا تھا۔ تو وہ اب دیکھو وسائل نہیں ہیں،
وسائل نہیں ہیں لیکن شوق ہے قربانی کا، تو سال کے بعد قربانی کرتی تھی۔ اب ہمارے اوپر بھی ایک مرتبہ ایسے حالات آئے، سن 80 کی بات ہے کہ ہمارا گھر گلبرگ کے اندر ہے، ایک دکان ریل بازار میں بیچنے کے لیے لگائی ہوئی تھی، اس وقت اس کے ہمیں 12 لاکھ ملتے تھے اور فیکٹری بھی تھی، لیکن کاروبار سست ہونے کی وجہ سے نقصان ہو رہا تھا اور بقرہ عید آ گئی۔ اب والد صاحب میرے فرمانے لگے کہ بھئی میں نے تو قربانی نہیں کرنی۔ میں نے کہا وہ کیوں جی؟ کہتے پیسہ کوئی نہیں ہے، حالانکہ گھر اپنا ہے، دکان اپنی ہے، فیکٹری 2 اپنی ہیں اور ان کے اندر مال بھی پڑا 40-50 ہزار روپے کا، لیکن جیب میں پیسہ کوئی نہیں ہے۔ بعض دفعہ ایسے حالات آتے ہیں کہ انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا۔ اب قربانی کا حصہ تھا 300 روپے کا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں والد صاحب کہ میں قربانی نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا جی قربانی تو ہمارے اوپر فرض ہے، یہ تو لازمی کرنی پڑے گی۔ اگر آپ کے اوپر قربانی فرض ہے اور آپ نے نہیں کی تو یہ فرض آپ کے اوپر سے اترے گا نہیں۔ بے شک اس قربانی کا آپ صدقہ کر دیں، اللہ کے راستے میں دے دیں، لیکن پھر بھی قربانی آپ کو دینی پڑے گی۔ تو خیر میں نے ہمارے محلے میں ایک حاجی صاحب تھے، اللہ پاک ان کی قبر کو منور فرمائے، ان کے ہاں اس وقت بکرے ہی زیادہ ہوتے تھے، گائے کوئی کرتا تھا۔ ان کے ہاں کوئی بندہ باہر امیر آدمی گائے ان کے گھر بھیج دیتا تھا کہ آپ ادھر گائے کر کے لوگوں کو تقسیم کر دینا۔ تو میں نے ان سے کہا حاجی صاحب 2 حصے چاہیے۔ انہوں نے کہا لے لو بیٹے۔ تو میں نے کہا حاجی صاحب پیسے نہیں ہیں۔ کہتے لو یہ کیا بات کرتے ہو؟ تو 600 روپے کے 2 حصے تھے، تو ہمارے پاس 600 روپے نہیں تھے، ادھار لے کر کے قربانی کی۔ تو یہ میں آپ کو اس لیے نہیں بتا رہا کہ کوئی فن خانی کی بات بتا رہا ہوں، یہ بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس طرح جوش اور جذبے کے ساتھ قربانی کریں۔ یہ قربانی یاد ہے اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی۔ ہماری مائیں بہنیں بھی کوشش کریں کہ کوئی خرچہ کم کر لیں، کوئی چیز ایسی سال کے بعد قربانی آتی ہے، اب بالفرض 8 دن پہلے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، مول صاحب کچھ ہے ہی نہیں، کی کریے قربانی دا، بڑے حالات ٹھیک نہیں ہے گے، کاروبار بھی بڑا سست ہے گا، دکان چ سٹاک بھی پیا ہوا، 8 دن پہلے تک آپ بڑے پریشان ہیں، لیکن جب 7 دن رہ گئے قربانی میں تو آپ کی طرف سے، گھر والی کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ بھائی ادھر سے پیغام آیا میری بہن کی بیٹی کی شادی اور دن رکھنے کے لیے وہ آ رہے ہیں، تو اب کیا کرنا ہے؟ اب تو بیوی کی بھانجی ہو گئی نا، اب تو پکڑ دکڑ کر کے اس نے کہا کم از کم 3 سوٹ تو لازمی دینے ہیں نا۔ اب وہ کہاں سے آنے پیسے؟ اس کے لیے پیسے نکل آئیں گے، کوشش کر کے نکل آئیں گے، مانگ تانگ کے نکل آئیں گے، اور کوئی گل نہیں جی بعد چ دے دیں گے، یہ کہڑا کوئی روز منگن دین لین آئے ہو۔ لیکن اللہ کے لیے ہمارے پاس اتنی قوت اور جستجو اور ذوق اور شوق نہیں ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک 17، 18، 20 کے قریب تھی، 20 سے نیچے ہی تھی، جس وقت اپنے بیٹے سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا؟ فرمایا ابا جی جو آپ کے دل میں اللہ ڈال رہے ہیں وہ کر لیں۔ ایسا نہیں کہا کہ ابا جی میرا کوئی قصور تھا دسو، میری 17، 18، 20 سال دی عمر ہے تو تسی کہنے میں تینوں قربان کر دینا، بلکہ خود یہ کہا رسی لے کے گھر سے چلے کہ بابا میرے پاؤں کو باندھ دینا، ایسا نہ ہو میرے ہاتھوں کو باندھ دینا، ایسا نہ ہو کہ آپ کو بے دہانی میں میرے پاؤں یا ہاتھوں سے کوئی تکلیف ہو جائے۔ دیکھو صحیح ذرا کیا کہہ رہے ہیں اسماعیل علیہ السلام۔ پھر کہا بابا میری قمیض اتار لو، ایسا نہ ہو کہ میری قمیض کو خون لگ جائے
اور میری اماں کا دل بڑا کمزور ہے، اماں پریشان ہوگی، میری قمیض بھی اتار لینا۔ پھر فرمایا بابا مجھے الٹا لٹانا، ایسا نہ ہو کہ سیدھا چہرہ ہو اور آپ کے دل میں محبت، باپ کی محبت اجاگر ہو جائے، باپ کی شفقت پدری کی وجہ سے آپ کا دل نرم پڑ جائے، لہذا مجھے الٹا لٹانا۔ یہ وہ ادائیں ہیں جو اسماعیل اور ابراہیم کی ادائیں ہیں جو قربانی اللہ پاک نے ہمیں عطا کی۔ تو ہمیں تو بہت شوق کے ساتھ کرنی چاہیے اور بہت ذوق کے ساتھ کرنی چاہیے، کیونکہ یہ تو بیٹا تھا جس کی قربانی کے لیے اللہ نے حکم دیا، یہ تو بیٹے کی جگہ کے اوپر اللہ نے جنت سے دمبا بھیج دیا۔ تو اس لیے قربانی ذوق اور شوق کے ساتھ کیا کرو، بے شک کسی سے پکڑ دکڑ کرنی پڑے، لینے کہیں سے پیسے پکڑنے پڑے، کوئی موبائل بیچنا پڑے تو بیچ دو، پھر اللہ دے دے گا۔ اگر آپ فتویٰ پوچھیں گے علماء کرام سے، وہ کہیں گے نہیں 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 نہیں، فتویٰ تو ایسا ہی ہے۔ لیکن اگر آپ تقویٰ دیکھیں گے، اللہ کے ساتھ یاری دیکھیں گے، اللہ اور خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ بے بس بے کس تھا، پیسے نہیں تھے، مشکل میں تھا، پھر بھی میرے راستے میں قربانی کرتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا علی ایسا کرو کہ 2 خوبصورت دمبے لے کر کے آؤ۔ 2 خوبصورت دمبے منگوائے اور اس کے بعد فرمایا کہ ان کو اللہ کے راستے پہ ذبح کر دو، یہ میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے جو قربانی نہیں کر سکیں گے۔ دیکھو 1400 کتنے سال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے ساتھ محبت، دیکھو کیسی محبت ہے کہ میں ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کی طرف سے میں قربانی کرتا ہوں جو نہیں کر سکیں گے۔